بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیں بھائی میرے ساتھ، تمام دوست سننے والے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے درود پاک جب پڑھا جائے اور جب آپ سماعت فرمائیں تو آپ بھی ساتھ مل کے پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ حاضری جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں میری لگے تو آپ کی بھی میرے ساتھ لگ جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے اوابین کی نوافل۔ وہ نوافل کا ایک تسلسل چل رہا تھا تو بیچ میں چھوٹا سا گیپ آ گیا، کوئی وجہ تھی، میرے جو کیمرہ مین ہیں دوست ہیں وہ یہاں تشریف فرما نہیں تھے، تو اس وجہ سے پھر گیپ آیا ہے۔ تو اوابین کی نوافل کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد متصل 6 رکعت نماز نفل اوابین ادا کرے گا تو اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یقیناً یہ انتہائی برکت والی، انتہائی فضیلت والی اور انتہائی رحمت والی نماز ہے۔ ویسے بھی جو بھی نوافل ہیں، جتنی بھی نوافل ہیں ہم ادا کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نوافل جو ہیں وہ اللہ پاک کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انسان جتنی نوافل زیادہ پڑھتا ہے اللہ پاک اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نوافل جو ہے وہ اوابین مغرب کی نماز کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہیں، اور یہ 6 رکعت نماز ہے۔ ہم جیسے فرض نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں بغیر کسی سے گفتگو کیے اور بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے اور بغیر کوئی دنیاوی معاملات کیے، ہم جب متصل 6 رکعت نماز پڑھیں گے، اس میں سے 2 رکعت ہماری سنت ہو جائے گی اور پھر 4 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت کے ساتھ ہم جب ادا کریں گے تو یہ ہماری نوافل 6 رکعت ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ یعنی 6 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ جو 6 رکعت ہیں اس میں کوئی خاص پڑھنے کا کوئی نیا انداز یا نیا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ جیسے ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیتے ہیں یا 3 آیات کی سورت یا ایک بڑی آیت کی سورت ملا کے ہم نماز مکمل کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہم نے ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم یہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس نماز کے بعد ہم جو بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اوابین کی نماز کے ادا کرنے کے بعد ہم جو بھی دعا مانگیں گے تو اللہ پاک اس دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اوابین کی نماز جو لوگ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے خوشخبری کے 2 علامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو بھی دعا ہوگی وہ دعا قبول ہوگی، کبھی وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عطا کردہ جو نوافل ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بھی ہیں اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کے ذریعے ان نوافل کے ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کی کرم بخشی کے صدقے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہماری مشکلات بھی حل ہوں گی، ہمارے معاملات بھی آسان ہوں گے، اور ہماری جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تو اس نماز کے ادا کرنے کے بعد ہم جب دعا مانگیں گے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے مانگیں گے تو یقیناً اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ تو امید ہے آپ بھی اس نماز کو جاری و ساری رکھیں گے، چونکہ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے میں آپ نیکیاں کما لیں، اللہ پاک اس مہینے کے صدقے آپ کی ہر نیکی کو قبول فرمائے گا، اور ہر نیکی کے صدقے، ہر اچھے کام کے صدقے آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ وہاں تک کام نہیں کر پائے گی۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نوافل ادا کریں، ہم
عبادات کریں، ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ذکر اذکار کریں، اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے، مشکلات کو ٹالنے کے لیے، ہماری جو بلائیں، ہماری جو مصیبتیں ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں ان کو ٹالنے کے لیے، چاہے وہ غربت ہے، چاہے وہ قرض ہے، چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی جادو ہے، چاہے کوئی بھی بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو یقیناً اللہ پاک سے ہم نے رجوع کرنا ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے جو ہمیں ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما سکے۔ تو جب ہم نوافل ادا کریں گے، اور بالخصوص یہ جو نوافل ہیں خاص طور پہ اوابین کی، تو اس کے ادا کرنے کے بعد ہم جو بھی اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ پاک مستجاب الدعوات بنا دے گا، اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس نماز کے ادا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آپ کے ان تمام معاملات کو اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام معاملات کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔